اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس 5 سبجیکٹ اردو، ٹاپک دوستی۔ جیسے کہ آپ نے کل پڑھا کہ احمد اور ندیم یہ بچپن کے دوست تھے، دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے، ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ میں تھے، یہ سکول جب جاتے تھے تو ساتھ جاتے تھے، کھیلتے تھے تو ساتھ ہی کھیلتے تھے۔ ایک دن جب گرمیوں میں ان کا سکول ایکسکرشن کے لیے پہلگام گیا تو احمد اور ندیم بھی ایکسکرشن گئے۔ جب یہ پہلگام میں پہنچے تو پہلگام میں جب کھانا کھانے کے بعد بچے مختلف اطراف کے لیے سیر کو نکلے تو احمد اور ندیم بھی سیر کرنے کے لیے گئے۔ کچھ بچے دریا کی طرف گئے، کچھ بچے بازار کی طرف گئے اور کچھ بچے جنگل کی طرف گئے۔ احمد اور ندیم بھی جنگل کی سیر کو نکلے اور یہ اس جنگل میں جاتے 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 بہت دور نکل گئے۔ اچانک انہیں ایک ڈراؤنی سی آواز آئی۔ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے دور فاصلے سے ایک ریچھ ان کی طرف آ رہا ہے۔ جو ہی ریچھ کو آتے دیکھا تو احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے کہ جب احمد نے ندیم کا ہاتھ چھوڑ دیا اور جب یہ پیڑ پر چڑھ گیا تو پھر ندیم نے کیا کیا۔ ندیم نے جب ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا۔ جب ندیم نے ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، بے ساختہ وہ اس کے منہ سے کیا نکل گئی؟ چیخ نکل گئی، کرائی نکل گئی۔ اس نے احمد کو پکارتے ہوئے کہا، احمد مجھے بچاؤ، پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ احمد کیا کہہ رہا ہے؟ احمد کہتا ہے، ندیم کیا کہتا ہے؟ احمد مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا، مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا۔ یہ جو ندیم ہے اس کو پیڑ پہ چڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے یہ احمد کو کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے پیڑ پہ چڑھنا نہیں آتا۔ احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جو احمد ہے یہ پیڑ پہ چڑھ گیا ہے، اب یہ خاموشی کے ساتھ بالکل کوئی بات نہیں کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ ندیم بے بس ہے، ندیم تو کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ پیڑ پر چڑھ نہیں سکتا، ریچھ بالکل اس کے نزدیک آ گیا ہے، تو یہ اس کو دیکھتا رہا۔ ندیم کو گھبراہٹ میں اور کچھ نہ سوجا۔ اب ندیم کیا کرتا، کیونکہ یہ تو چڑھ بھی نہیں سکتا تھا، اب اس کو کوئی ترکیب نہیں آئی، کچھ نہیں سوجا، وہ زمین پر لیٹ گیا۔ تو ندیم نے کیا کیا؟ وہ زمین پہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی۔ اب یہ زمین پہ لیٹ گیا اور اپنی بالکل سانس بھی اس نے روک لی، بالکل یہ اب سانس بھی نہیں لیتا، جیسے مر گیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو۔ ریچھ نے قریب آ کر ایک لمحے کے لیے اس سے سونگا اور آگے بڑھ گیا۔ اب ریچھ جو ہی اس کے نزدیک آیا، اس نے اس کو دیکھا، سونگا تو بالکل اس نے حرکت نہیں کی، بالکل نہ اس نے سانس لی نہ کچھ، تو ریچھ آگے کو بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے کھلی آنکھ سے دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے۔ اب کیا کیا؟ اب ندیم نے بالکل تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو ریچھ تب تک کیا ہوا تھا؟ جا چکا تھا۔ اس کی جان میں جان آ گئی۔ اب اس کی جان میں جان آنا ہو گیا، بالکل یہ خوش ہونا، چین آنا، تسلی ہونا۔ اب اس کو چین آ گیا، اب یہ خوش ہو گیا کیونکہ ریچھ جا چکا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ڈر تھا۔ وہ کپڑے
جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ندیم کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ اب یہ اوپر جو پیڑ پہ چڑھا تھا احمد، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا۔ جو احمد نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، کیا بے وفائی کی؟ خود پیڑ پہ چڑھ گیا اور ندیم کو نیچے ہی چھوڑ دیا، سے بہت دکھ ہوا۔ اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مصیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا۔ اس کو یہ نہیں تھا پتہ کہ احمد ندیم کو اس مصیبت کی گھڑی میں کیا چھوڑے گا؟ اکیلا۔ احمد نے جب دیکھا کہ ریچھ جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا، شکر ہے کہ بچ گئے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ آپ جب نیچے اترا احمد نیچے اتر کر کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے شکر ہے کہ بچ گئے۔ پھر یہ اسے پوچھتا ہے، ندیم سے پوچھتا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ ندیم مسکرا کر کیا بولا؟ اس نے کہا، ریچھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ ندیم نے کیا کہا؟ کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو اس سبق سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ بچوں، دوست اسی کو بنانا چاہیے جو مصیبت میں آپ کے کیا آئے؟ کام آئے۔ ایسے تو ہر ایک دوست ہوتا ہے، لیکن مصیبت میں کوئی کام آتا ہے۔ اب یہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، انہیں آپ دیکھو۔ ایکسکرشن ہوتا ہے سیر سپاٹا، پکنک۔ پھولے نہ سمانا ہوتا ہے بہت خوش ہونا۔ پھولے نہ سمانا ہوتا ہے کیا؟ بہت خوش ہونا۔ ایک جان دو قالب، یہ محاورے ہیں۔ ایک جان دو جسم، گہرے دوست۔ تفریح ہوتی ہے ہوا خوری، سیر۔ تفریح بھی ہوتی ہے سیر۔ صحت افزا، صحت بخش، جس سے آدمی تندرست ہوتا ہے، ایسی ہوا اس کو بھی بولتے ہیں صحت افزا، یا مقام کوئی جگہ جہاں پہ آدمی جب بیٹھے اٹھے وہاں پہ آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ بالکل یہ بیماری وغیرہ نہیں لگتی ہے، اس کو بولتے ہیں صحت افزا۔ بے بسی ہوتی ہے بے اختیاری، مجبوری۔ جان میں جان آنا، خوش ہونا۔ اب پیارے بچوں، اب آپ ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرنا، اگر نہیں آئے تو کل انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دیکھیے، سوچئے اور بتائیے، لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے؟ یہ آپ کو بتانا کہ لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے۔ پہلگام کیوں مشہور ہے؟ پہلگام جو ہے یہ مشہور کیوں ہے؟ احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کیا؟ احمد جو ہے اس نے جب ریچھ کو دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ ندیم نے کیا کیا اور احمد نے کیا کیا؟ اب آپ کو یہاں پہ کیا لکھنا ہے؟ احمد نے ریچھ کو دیکھ کر کیا کیا؟ ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ ہوا؟ ندیم جو ہے اس کو احمد کے کس عمل سے دکھ ہوا؟ تو ان سوالاتوں کے آپ کیا کرنا؟ کوشش کرنا جواب دینے کی۔ آپ لکھ کر واٹس ایپ پہ یہ سینڈ کرنا۔ آج اتنا ہی۔